آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 119 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، فمن هذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون، سو کیا ایسی خوف کی باتیں سن کر بھی تم لوگ اس کلام الہی سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور خوف عذاب سے روتے نہیں ہو؟ تو اصحاب صفا اتنا روئے کہ آنسو ان کے رخساروں پر بہنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان کے رونے کی ہلکی ہلکی آواز سنی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ رو پڑے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رونے کی وجہ سے ہم بھی رو پڑے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے ڈر سے روئے گا وہ آگ میں داخل نہیں ہوگا، اور جو گناہ پر اصرار کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو وہ ڈر اور خوف پسند ہے جو اس کی عظمت اور محبت کی بنا پر ہو۔ ایسا خوف خدا رکھنے والے انسان کی خوبیاں یہ ہوتی ہیں کہ وہ اللہ پر پختہ ایمان رکھتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے قربانی اور ایثار کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ خوف خدا رکھنے والا انسان تنگ دستی میں، بیماری میں، دنیا میں پیش آنے والی طرح طرح کی تکلیفوں میں صبر کرتا ہے، معمولی باتوں میں بھی مخلوق کی بجائے خالق سے ڈرتا ہے۔ یہ انسان میں یہ سوچ کر کہ لوگ کیا کہیں گے فضول خرچی نہیں کرتا، کیونکہ اسے مخلوق کا نہیں خالق کا خوف ہے۔ پھر یہ انسان حرام مال کمانے کی دوڑ میں شامل ہونے کی بجائے حلال مال پر قناعت کرتا ہے۔ خوف خدا رکھنے والے انسان میں ایک اہم خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے حقوق حاصل کرنے کی فکر کی بجائے دوسروں کے حقوق ادا کرنے کے لیے بے چین رہتا ہے۔ دوسرے انسان سے اس پر زیادتی ہو بھی جائے تو انتقام کی بجائے عفو درگزر سے کام لیتا ہے۔ دوسروں کے پاس نعمتیں دیکھ کر دل میں جلن اور کڑن کی بجائے دوسروں کو مبارکباد دیتا ہے، اس پر خوش ہوتا ہے۔ دوسرے کا دل توڑنا اس کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، اس لیے کہ خوف خدا رکھنے والے شخص کی ایک بنیادی صفت یہ ہوتی ہے کہ اسے اپنے خالق و مالک کی معمولی سی نافرمانی بھی پہاڑ نظر آتی ہے۔ وَكُونُوا، اور ہو جاؤ، مع الصادقین، سچ بولنے والوں کے ساتھ۔ فرمایا وَكُونُوا مع الصادقین، یہ صادقین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے مخلص صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ صدق، نیت، قول اور فعل تینوں میں ہو تو صدق ہے، ورنہ فعل قول کی تکذیب کرے تو یہ بھی صدق نہیں۔ اس لیے جو لوگ اپنے اخلاص، نیت اور قول کے مطابق عملاً تبوک کی طرف نکلے بھی وہی صادقین ٹھہرے اور ان کا ساتھ دینے کا حکم دیا گیا۔ ان تینوں نے بھی سچ کہا، اپنی خطا مانی، اس لیے بخشے گئے، نہیں تو منافقین میں ملتے۔
قول و قرار میں پختگی اور واقعے کے مطابق بات کرنے کو صدق اور سچائی کہتے ہیں۔ سچائی ایسی خوبی ہے جس کی اہمیت و افادیت صرف اسلام ہی نہیں، تمام آسمانی غیر آسمانی مذاہب میں بھی مسلم ہے۔ ادیان عالم میں سے کوئی بھی دین کذب بیانی اور خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سچے مومن قرار ہی ان لوگوں کو دیا ہے جو ایمان لانے کے بعد شک میں مبتلا نہیں ہوئے اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ فرمایا کہ صادق صرف یہی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انسان کو جن راہوں پر چلنے کا حکم دیا ہے ان میں سے ایک سچائی بھی ہے۔ صدق و سچائی اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام بالخصوص خاتم الانبیاء، ملائکہ، اولیاء، صلحاء اور ہر سلیم الفطرت شخص کا درجہ بدرجہ مشترکہ وصف ہے۔ صدق و سچائی اپنی اہمیت کے حوالے سے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر انسان، خواہ وہ مومن ہو یا کافر، نیک ہو یا بد، حاکم ہو یا رعایا، افسر ہو یا ملازم، استاد ہو یا شاگرد، پیر ہو یا مرید، امیر ہو یا غریب، اپنا ہو یا پرایا، والدین ہو یا اولاد، الغرض زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس بات میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں کہ انسانی اخلاق و کردار کا تعین انسان کے گفتار و معاملات سے ہوتا ہے۔ جو انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے وہ ہمیشہ فاتح اور کامیاب رہتا ہے۔ وقتی مشکلات کے باوجود سچائی انسان کو نجات اور عافیت کی منزل پہ لے جاتی ہے۔ جھوٹا آدمی وقتی طور پر تو کچھ فوائد تو حاصل کر لیتا ہے لیکن اس کا جھوٹ بالآخر اسے ہلاکت کے گڑھے میں گرا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے، سچ بولنا نجات کا ذریعہ ہے اور جھوٹ باعث ہلاکت ہے۔ جس طرح سنجیدگی میں جھوٹ بولنا حرام ہے اسی طرح مذاق میں بھی جھوٹ بولنا حرام ہے، بلکہ مذاق میں جھوٹ بولنے کا گناہ سنجیدگی کی حالت میں بولے گئے جھوٹ سے زیادہ سنگین ہے۔ حدیث میں ہے کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو جھوٹی بات کرے تاکہ لوگ اس پر ہنسیں، بربادی ہے اس شخص کے لیے۔ ہماری عام معاشرتی زندگی میں جو ایسے لطیفے سنانے کا رواج ہے جو سراسر جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں ان سے بچنا ضروری ہے۔ آج ایک عجیب فضا قائم ہو چکی ہے کہ اکثریت جھوٹ بولنے کی عادی ہے اور سچ کی منہ سے خالی ہے۔ ہمارے معاشرے میں جھوٹ کا چلن عام ہے اور لوگ ہر معاملے میں جھوٹ بولنے پر آمادہ اور تیار رہتے ہیں۔ سچائی کی اہمیت کو معاشرے کی اکثریت فراموش کر چکی ہے۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر آپ کسی شخص سے اس کی عمر پوچھیں تو بلا سبب اس مسئلے میں جھوٹ بولے گا۔ اگر آپ اس سے گاڑی، موٹر سائیکل یا کسی چیز کی قیمت پوچھیں گے تو پھر بھی جھوٹ سے کام لے گا۔ بہت سے لوگ اپنی تعلیم کے حوالے سے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ کئی لوگ اپنے کاروبار اور آمدنی کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ جھوٹ کا یہ چلن ہماری سیاست میں بھی عام ہے۔ بہت سے سیاسی امیدوار انتخابی مہم کے دوران عوام کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے ان سے جھوٹے وعدے کرتے ہیں۔ ان کے ذہن میں پہلے ہی سے یہ خیال موجود ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی بھی طور پر اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرنا۔ چنانچہ الیکشن جیت جانے والے امیدواروں کی اکثریت اگلے انتخابات تک کے لیے لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ لوگ ان وعدوں کے ایفاء کے لیے اپنے امیدواروں کا تعاقب کرتے رہتے ہیں لیکن مایوسی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ سادہ لو لڑکیوں کو شادی کا جھانسا دے کر ان کے مال اور عزت تک سے کھیل جاتے ہیں اور بعد ازاں اپنی کسی بھی بات کو پورا کرنے کے لیے آمادہ و تیار نہیں ہوتے۔ اس جھوٹ کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی زندگی تاریک ہو جاتی ہے اور بہت سے معاشرتی المیوں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ بہت سے کاروباری لوگ لین دین کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹے وعدے کرتے ہیں اور ان وعدوں کا مقصد کسی کی رقم واپس پلٹانے کی بجائے فقط وقت گزارنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پیسے کا تقاضا کرنے والا ہر تاریخ پر ایک نئی امید کے ساتھ پیسے کے حصول کے لیے پہنچتا ہے اور وعدہ پورا نہ ہونے پر جھنجھلاہٹ اور مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ جس معاشرے میں جھوٹ عام ہو جائے
سچائی دم توڑ جائے یہ تو جرائم کا ہونا لازمی امر ہے۔ آپس میں احترام اور محبت سب جھوٹ کی وجہ سے نیست و نابود ہو جاتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں سچائی جرائم کو کنٹرول کرنے اور امن و امان کی فضا کو قائم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سچا انسان ہی دوسروں کا احترام کرتا ہے اور اس کے بدلے سے بھی احترام ملتا ہے، جبکہ جھوٹا انسان تمام چیزوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ صدق و سچائی کا ایک بنیادی اور سادہ مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی گفتگو میں جھوٹ اور خلاف واقعہ باتوں سے پرہیز کرے اور ہمیشہ وہی بات کرے جو واقعہ کے مطابق اور سچ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ہدایات میں سچائی کی اس بنیادی قسم پر بہت زور دیا گیا ہے اور اس کو ایمان کی نشانی، جھوٹ بولنے کو ایک طرح کے نفاق کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بندہ مومن کسی بھی حالت میں صدق سچائی کا دامن نہیں چھوڑتا، اگرچہ سچ بولنے کے نتیجے میں اس کو کتنی ہی تکلیف اٹھانی پڑے، یہاں تک کہ وہ سچ بولنا چاہے تو اس کے رشتہ داروں کے خلاف ہو یا اس کے والدین کے خلاف ہو، حتیٰ کہ سچ بولنے کی وجہ سے اس کی جان بھی چلی جائے تو وہ کبھی سچ بولنے سے گریز نہیں کرتا۔ اس آیت سے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا بھی ثبوت ملتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ہونے کی ایک صورت ان کی صحبت اختیار کرنا بھی ہے، اور ان کی صحبت اختیار کرنے کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کی سیرت کردار اور اچھے اعمال دیکھ کر خود کو بھی گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، اور ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ دل کی سختی ختم ہو جاتی ہے اور اس میں رقت، نرمی محسوس ہوتی ہے۔ ایمان پر خاتمے اور قبر و حشر کے ہولناک معاملات کی فکر نصیب ہوتی ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نیک بندوں سے تعلقات بنائے اور ان کی صحبت اختیار کرے، اور کسی کی بھی صحبت اختیار کرنے سے پہلے غور کر لے کہ وہ کس کی صحبت اختیار کر رہا ہے۔ اس کی ترغیب سے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، اور دیندار دوست تلاش کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سچے دوست تلاش کرو، ان کی پناہ میں زندگی گزارو، کیونکہ وہ خوشی کی حالت میں زینت اور آزمائش کے وقت سامان ہے، اور کسی گناہگار کی صحبت اختیار نہ کرو ورنہ اس سے گناہ کرنا ہی سیکھو گے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، 5 قسم کے آدمیوں کی صحبت اختیار نہ کرو۔ نمبر 1، بہت جھوٹ بولنے والا شخص، کیونکہ تم اسے دھوکہ کھا جاؤ گے۔ وہ سراب یعنی صحرا میں پانی نظر آنے والی ریت کی طرح ہے، وہ دور والے کو تیرے قریب کر دے گا اور قریب والے کو دور کر دے گا۔ نمبر 2، بے وقوف آدمی، کیونکہ اس سے تمہیں کچھ بھی حاصل نہ ہوگا، وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا لیکن نقصان پہنچا بیٹھے گا۔ نمبر 3، بخیل شخص، کیونکہ جب تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہوگی تو وہ دوستی ختم کر دے گا۔ نمبر 4، بزدل شخص، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ نمبر 5، فاسق شخص، کیونکہ وہ تمہیں ایک لقمے یا اس سے بھی کم قیمت میں بیچ دے گا۔ کسی نے پوچھا کہ لقمے سے کم کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لالچ رکھنا اور اسے نہ پانا۔ یاد رہے کہ کسی کو اپنا پیر و مرشد بنانے کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی صحبت کے ذریعے سے فیض حاصل کیا جا سکے۔ یوں ہی بعام العلماء کی صحبت میں بیٹھنے کی بھی بہت فضیلت ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، علماء کی صحبت میں بیٹھنا عبادت ہے۔ حضرت بیعت بن حکیم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو علماء کی صحبت میں بیٹھا تحقیق وہ میری صحبت میں بیٹھا، اور جو میری صحبت میں بیٹھا یقیناً وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بیٹھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، علماء کی مجالس سے الگ نہ رہو، اس لیے کہ اللہ عز و جل نے روح زمین پر علماء کی مجالس سے مکرم کسی مٹی کو پیدا نہیں فرمایا۔ علامہ عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس آیت سے ثابت ہوا کہ اجماع حجت ہے، کیونکہ اللہ تعالی جل شانہ نے صادقین کے ساتھ رہنے کا حکم فرمایا، اس سے ان کے قول کو قبول کرنا لازمات ہے۔
چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ، بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہ ہوگی، تو جب تک تم اختلاف دیکھو تو بڑی جماعت کو لازم پکڑ لو۔ ان احادیث مبارکہ سے سچائی کی اہمیت اور جھوٹ کی قباحت کھل کر واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زندگی کے تمام معاملات میں جھوٹ سے بچنے سے، سچائی سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں سچ کے ثمرات سے مالا مال فرما، جھوٹ اور اس کے زہریلے اثرات سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کو اپنا دوست بنانے، علم کی مجالس اور علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔